آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ روز پہلے دلی کے کھریجی علاقے میں ایک نیا فتنہ اٹھا تھا. خود کو خلیفۃ الوقت یعنی اس وقت کا خلیفہ بتانے والا عبد الرشید نام کا ایک شخص جو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اس کے خواب میں آئے ہیں، اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس وقت کا یعنی موجودہ وقت کا وہ خلیفہ ہے. اب اس کے اس خواب کو لے کر کے بہت زیادہ چیمہ گوئیاں ہوئیں، بہت بحث و مباحثہ ہوا، اور جو کھریجی کی مکی مسجد ہے وہاں کئی مفتیان اکرام نے اس کے ساتھ میں مطالعہ کیا، اس کے ساتھ میں بات چیت کی، اس کی دلائل جاننے کی کوشش کی. اس بیچ اس کے اپنے کئی فالوورز بھی پیدا ہو گئے جو اس کے اوپر اندھا یقین رکھنے لگے. کیسے ہو سکتا ہے ایک ایسا شخص کہ جس کو خواب میں اللہ کے رسول آ رہے ہیں اور غالباً نہیں پتہ کہ کیا دکھا کیا نہیں دکھا اور اس کی تعبیر کیا ہے، لیکن خود کو خلیفہ وقت بتانے والا، خود کو موجودہ دور کا خلیفہ بتانے والا عبد الرشید دماغی سنتولن کھو بیٹھا تھا یا کیا تھا پتہ نہیں تھا. لیکن اس معاملے کے اوپر دارالعلوم دیوبند سے بھی کئی مفتیان اکرام آئے اور مکی مسجد میں باقاعدہ ایک پروگرام بھی ہوا تھا. میں بھی اس میں خود موجود تھا، میں بھی گیا. لیکن اس بیچ مفتی گلزار دہلوی ہوں یا مفتی وسیم احمد جو کھریجی مسجد کے امام بھی ہیں، کئی مفتیان اکرام سے اس کا بحث و مباحثہ ہوا تھا. کسی ایک بھی جواب کو یہ عبد الرشید نہیں دے پائے تھا، اور اس کے بعد پھر یہ حج پر چلا گیا تھا. اب مزے کی بات یہ ہوئی کہ حج پر مدینہ منورہ میں اس کو حضرت مولانا حمزہ صاحب جو کہ محتمم ہیں جامع مسجد امروہہ کے، انہوں نے پہچان لیا، اور بھی دیگر علماء حضرات اس کو وہاں مل گئے. لیکن آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو جو مفتی گلزار نے مجھے بھیجی ہے، ایک مرتبہ میں چاہوں گا کہ ضرور آپ دیکھیے کہ کس طرح سے دلی کی کھریجی جامع مسجد میں اور اس کھریجی علاقے میں اپنے آپ کو خلیفہ بتانے والا، اس دور کا خلیفہ کہنے والا کس طرح سے وہاں ممیا رہا ہے، بول نہیں پا رہا عبد الرشید. میں چاہتا ہوں آپ پوری اس ویڈیو کو دیکھیے اور اس طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے، پرہیز کیجئے، ایسے کسی بھی طریقے کے گناہ میں مت شامل ہو جائیے، کیونکہ اس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا کہ جو لوگ مجھے اس دور کا خلیفہ نہیں مانیں گے وہ کافر ہیں، وہ مرتد ہیں معاذ اللہ. ایک بار دیکھیے اس ویڈیو کو جو مدینہ منورہ سے مفتی گلزار دہلوی صاحب کے پاس آئی اور اس کے بعد مجھے بھیجی گئی. ایک بار ضرور دیکھیے ذرا. تندوری کا مزہ نوری کے تندوری مسالہ کے ساتھ. نوری کا تندوری مسالہ جو بنا ہے نوری کے بہترین مسالوں سے، جو بڑھائے آپ کے تندور کا ذائقہ عمدہ اور بے مثال. آج ہی لے آئیے نوری کا تندوری مسالہ، اب تندوری نور بھری. کے علاقہ کھریجی کی مکی مسجد میں عبد الرشید کے برپا ہونے والے خوابی فتنے کا جب تعاقب کیا گیا تو کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر اس نے راہ فرار اختیار کی اور نہایت خاموشی کے ساتھ سفر حج پر چلا گیا. مدینہ منورہ میں حضرت مولانا محمد حمزہ صاحب محتمم جامع مسجد امروہہ نے اسے مسجد نبوی میں دیکھ کر پہچان لیا. پھر حضرت مولانا محمد حمزہ صاحب اور مولانا منہاج العابدین مدنی نے عبد الرشید سے بات چیت کی. میں تو آپ کی تلاش کر رہا تھا، کئی دن ہو گئے، آج آپ ملے ہیں. عبد الرشید صاحب، ہم آپ سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ میں خلیفۃ المؤمنین ہوں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے خواب میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے آپ کو اس بات کی بشارت دی تھی جو آپ کو مانے وہ صحیح نہج پر ہے اور جو آپ کو نہ مانے وہ کافر. یہ جو دعویٰ آپ نے کیا تھا، آپ اس پر قائم ہیں یا اس سے رجوع کر چکے ہیں؟ اپنی آئی ڈی دیجیے. آپ کے پاس جو آئی ڈی ہے آئی ڈی دیجیے. آپ خلیفۃ المسلمین، آپ کا دعویٰ ہے نا؟ نبی نے آپ کو بشارت دی کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں. بتائیں، بولیے بولیے، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں؟ بتائیں. آپ کی جو ویڈیو سارے موجود ہے ہمارے پاس کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، جو آپ کو مانے وہ صحیح ہے، وہ جو نہ مانے وہ مرتد ہے. بتائیں، وہ آئی ڈی دے دیجیے گا. آپ آئی ڈی دیجیے اپنی، پر آپ حج پر آئے ہیں، وہ نسخ کارڈ دیجیے. آپ دیجیے جی، اپنا نسخ کارڈ دیجیے. آپ لوگ، آپ نے دعویٰ کیا ہے نا؟ دعویٰ کیا ہے؟ ویڈیو موجود ہے ہمارے پاس. یہ غلط ویڈیو ہے کیا؟ کیونکہ آپ کے نام کی بات مشہور ہو چکی ہے، آپ ایک فرقہ ضالہ کے ایک بانی ہیں. آپ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے لیے حرمین میں دخول بھی نہیں، یاد رکھیے گا. بھائی آپ دو باتوں میں ایک بات کیجیے، آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب دیجیے نا. یا تو آپ نے جو دعویٰ کیا تھا آپ اس پہ قائم ہیں تو نسخ کاٹ دیجیے آپ اپنا، اور اگر آپ نے اس سے توبہ کر لی تو آپ کہیے کہ آپ اس کی وضاحت دیجیے چکا ہوں کہ جس فرقے کا میں بانی ہوں یا جو باتیں میرے سلسلے میں چلی ہوئی غلط ہے، میں توبہ کرتا ہوں. بتائیں بتائیں. وہ صرف خواب آیا تھا اور میں نے بول دیا تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف خواب آیا تھا اور میں نے بول دیا تھا. خواب آیا تھا تو کیوں خواب میں کوئی خلافت ہو جاتی ہے کیا؟ ثابت ہو جاتی ہے خواب کے ذریعے؟ آپ گھمائیے مت. دیکھیے آپ کا خواب تھا. آپ دو باتوں میں ایک بات کریے. آپ یا تو یہ کہیے کہ ہم توبہ کر چکے ہیں. اپنی زبان سے کہیں. آپ توبہ کرتے ہیں یا توبہ پہلے کی ہے آپ نے؟ یہ جو بات تھی کہ جو آپ کو مانے وہ برحق اور جو نہ مانے وہ کافر، وہ صحیح نہیں ہے.
پوری وضاحت کے ساتھ کہیے پوری بات. خواب کی بنیاد پر میں نے جتنے دعوے کیے تھے وہ سب سے میں رجوع کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. اتباع کر رہے تھے خوابوں کی بنیاد پر جتنی باتوں کی اتباع کر رہے تھے وہ اتباع نہ کریں میری. توبہ کرتا ہوں اس بات سے اور معافی مانگتا ہوں. آپ ایگری ہیں اس سے؟ آپ جھوٹے آپ تو آپ اتباع نہیں کریں گے ان کی, آپ جھوٹی اتباع تو نہیں کریں گے نا؟ وہی جو بتایا آپ بتائیں. ہاں جی ایگری ہے. کس بات پر ایگری ہیں آپ لوگ؟ کس بات پہ؟ السلام علیکم. نے تو خواب یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے شیخ جو ہے نا حضرت مہدی کو امپورٹ کرنے کا انڈیا لے کر آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ حج سے آ رہے تو ہم اس کی بات بتائیں گے کیا صورتحال ہوتی ہے. معافی منگوائیں اور اس کی اچھی طریقے سے ویڈیو کروائیں, تحریر میں لکھوائیں اور سائن کروائیں, ورنہ اندر پوچھے باہر پوچھے نہایت خطرناک اسکیم ان لوگوں کی. ان کا کہنا یہ ہے اصل میں انڈیا والوں کا کہ ایک تحریر آپ کی طرف سے آ جائے. ہاں جی مکمل طور آپ کی خاص لیٹر پیڈ ہے, آپ کی لیٹر پیڈ ہے خاص جو آپ کے نہیں ہے سر, تو اتنے بڑے وہ ہیں تو آپ کے پاس لیٹر پیڈ ہی نہیں ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں. آپ کو تحریر شکل میں سب کے دستخط ہوں گے, ویڈیو بنے گی. میں یہ لکھ رہا ہوں کہ خوابوں کی بنیاد پہ جتنی میں دعوے کریں گے رجوع کرتا ہوں غلط نہیں. بہت ساری بات وہ 100 ہیں یا 1000 ہیں تو سب تھوڑی لکھوں. آپ قلم دے دیجیے. جی مجھے پتہ لگ گیا کیا لکھوں. میرے یہاں پہ اتنی سی بات آپ نے لکھ دیجیے کہ میں عبد الرشید ولد فلاں ثاقب فلاں یہاں کا رہنے والا ہوں. میں نے یہ دعوے کیے تھے خواب کی بنیاد پر. اس کے بارے میں لکھ دیجیے کہ میں اس سے رجوع کر لیا ہے یا رجوع کر رہا ہوں. یہ سب لکھ دیجیے. آپ کی ہم تحریر بھیج دیں گے, انڈیا بھیج دیں گے, بات ختم ہو جائے گی. آپ کا نام کیا ہے؟ سہیل بھائی. آپ بھی دہلی کے رہنے والے ہو؟ آپ کا نام شعیب. آپ بھی دہلی کے؟ آپ کا نام بلال. آپ بھی دہلی کے رہنے والے ہو؟ بولتے رہیں گے. السلام علیکم. وہی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ, تو یہ 2 مفتی صاحب آئے. ایک تو مفتی حمزہ تھے امروہہ والے, اور ایک مفتی منہاج تھے. انہوں نے جو ہے ویڈیو ہی بنائی اور مجھ سے یہ بھی کہا کہ بھائی تم توبہ کرو, رجوع کرو. تو پھر ہم جو ہے مسجد نبوی سے تھوڑا باہر گئے ہوٹل کی طرف, اور وہاں پر انہوں نے مجھ سے یہ کہا بھائی لکھ کر دو تحریر میں. تو میں نے جو ہے تحریر میں لکھ کر بھی دیا. وہ بتاتے گئے اور میں ایک ایک نمبر ڈال کر پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا لکھتا رہا جیسے جیسے انہوں نے کہا. اور نیچے میں نے دستخط بھی کیے, تحریر لکھ کر بھی دی. ان لوگوں نے ویڈیو بنائی. اس تحریر میں عبد الرشید نے لکھا: عبد الرشید ریاض الدین اے 43 پرانی برجپوری خوریجی خاص دہلی 110051. نمبر 1, جو لڑکا جو خواب بتاتا تھا وہ خواب شریعت کے خلاف تھے, جھوٹے تھے. نمبر 2, میرا یہ کہنا جو مجھے خلیفۃ المسلمین نہ مانے وہ کافر ہے. میرے اس کہنے کی وجہ سے میں خود اسلام سے خارج ہو چکا تھا. میں سچی توبہ کرتا ہوں اور کلمہ طیبہ پڑھ کر دوبارہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں. نمبر 3, میں توبہ کرتا ہوں آئندہ اس طرح کے جھوٹے دعوے نہیں کروں گا اور خواب کو شرعی حجت نہیں مانوں گا. نمبر 4, میں اپنے متبعین کو یہ پیغام دیتا ہوں میں نے اپنے جھوٹے دعوے سے توبہ کر لی ہے. آپ سب بھی توبہ کر کے اسلام میں ازسرین و داخل ہو جاؤ. اب 2-4 باتیں صرف ایسے کہہ دیجیے کہ بھائی اس میں نے رجوع کر لیا ہے اور جو دعوے تھے میں نے اس میں لکھ دیا ہے. میں اب تاکہ اس میں ختم ہو جائے تو پھر اس میں ساری باتیں کیونکہ خوابوں کی بنیاد پر جو بھی میں نے دعوے کیے تھے اس میں رجوع کر لیا ہے, اس تحریر میں لکھ دیا ہے. سب سے میرے تمام افراد کی توبہ کرتے ہیں. میرے افراد بھی آپ حضرات بھی اپنی زبان سے کہہ دیں. شہر رسول میں بیٹھ کے آپ نے توبہ کیا ہے. توبہ سچی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد کوئی اس طرح کی آپ سے خبر ملے دوبارہ. ٹھیک ہے مولانا منہاج صاحب, ان کی بات آ گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بہت بہت مساعدے کیا اس سلسلے میں. اللہ آپ کو جزا خیر دے. مفتی حمزہ صاحب, آپ کی وجہ سے یہ کام یہاں تک پہنچا, جس کے لیے ہم بہت دنوں سے لگے ہوئے تھے, جس کے تعاقب میں